اے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں یہ چیز شامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف رسول بھیجتا ہے، کیونکہ سعادت کا کوئی راستہ نہیں ہے، کامیابی کا کوئی راستہ نہیں ہے دنیا اور آخرت میں سوائے اس کے کہ انبیاء علیہ السلام کی بات کو مانا جائے۔ اچھی اور بری چیز کی تفصیلات کو معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے انبیاء علیہ السلام کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی بھی ان کے ذریعے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ ان کی ضرورت اتنی زیادہ ہے جتنی شاید جسم کو روح کی بھی نہیں ہے۔ دنیا والوں کی بقا اسی پر منحصر ہے کہ ان تعلیمات کو مانا جائے جو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے ایسے دلائل بیان کیے ہیں جو ان کی سچائی کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، کیا ان کے پاس گزشتہ انبیاء علیہ السلام کی خبریں نہیں آئیں؟ نوح اور قوم سمود اور ان کے بعد آنے والے جتنے انبیاء ہیں جن کی شمار اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، جو اپنی قوموں کی طرف آئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات واضح کرنے کے لیے۔ اور بہت سی آیات ہیں جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو بیان کرتی ہیں۔ یہ دلائل اتنے زیادہ ہیں اور اتنے واضح ہیں جتنے کسی نبی کے نہیں تھے۔ اللہ کا فرمان ہے، ہم اپنی نشانیاں ان کو آفاق میں بھی دکھائیں گے اور انفس میں بھی دکھائیں گے تاکہ ان کے لیے واضح ہو جائے کہ یہی حق ہے۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت واضح ہو گئی اور سب کے سامنے آ گئی تو بہت سی جو فرمائشیں ہیں وہ مشرکین کی طرف سے آنے لگیں، ان کے اعتراضات بڑھتے گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فلاں نشانی لے کے آئیں، فلاں نشانی لے کے آئیں۔ اس کی وجہ تکبر تھی اور عناد تھا۔ کہتے تھے کہ اگر ہمارے اوپر کوئی کتاب نازل ہو جائے تو ہم اخلاص کے ساتھ عبادت کریں۔ اللہ نے فرمایا، یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس گزشتہ لوگوں کا کوئی ذکر موجود ہوتا تو ہم اللہ کے چنیدہ بندے بن جاتے، اس لیے انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ یہ جان لیں گے ان قریب کہ ان کا حال کیا ہوتا ہے۔ جب انہوں نے قرآن کریم کو دیکھ لیا اور اس کے اندر حیرت انگیز جو معجزات ہیں ان کو بھی دیکھ لیا تو کہنے لگے کہ یہ قرآن ان دو بستیوں میں سے بڑے کسی عظیم اور ان کی نگاہوں میں مکہ اور طائف کے کسی بڑی شخصیت کے اوپر نازل ہوتا تو ہم اسے مان لیتے۔ جیسے اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ ان دو بستیوں میں سے کسی ایک عظیم فرد کے اوپر یہ نازل ہوتا تو ہم اسے مان لیتے۔ جب وہ قرآن کریم جیسا یا اس کے جیسا کوئی حصہ ہی لانے سے قاصر ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے یہ کہنے لگے کہ آپ یوں کیجئے، اس قرآن کو بدل لیں، کوئی اور قرآن لے آئیں۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ کو آ کے کہتے ہیں کہ اس قرآن کو بدل دیں، ان سے کہہ دو کہ میں خود اپنے پاس سے اس کو بدل نہیں سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تو اس کو بدل سکتے ہی نہیں تھے۔ جب انہوں نے اس بات کو دیکھ لیا اور انہوں نے دیکھا کہ جیسے ہی کوئی حادثہ ہوتا ہے، واقعہ ہوتا ہے تو اس کے مطابق کچھ حصہ قرآن کریم کا نازل ہو جاتا ہے، تو کہنے لگے کہ قرآن کو جمع کر کے ایک ہی ساتھ کیوں نازل نہیں کر دیا گیا؟ اللہ نے فرمایا، یہ کافر کہتے ہیں کہ قرآن ایک ہی ساتھ نازل کیوں نہیں کیا گیا؟ اس سے بھی بڑھ کر انہوں نے اور بھی تکبر کیا اور بھی بہت سارے مطالبات کیے، یہاں تک کہہ دیا کہ آپ کوئی سیڑھی لگا کے آسمان کی طرف چڑھ جائیں اور ہم آپ کو دیکھ رہے ہوں، پھر ہم میں سے ہر ایک کے اوپر الگ سے آسمان سے ایک کتاب نازل کریں جو صرف اس کے لیے ہو اور وہ اس کو پڑھ لے۔ اللہ نے فرمایا، ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو الگ صحیفہ دیا جائے۔ مجاہد علی رحمۃ اللہ اس حوالے سے بیان کرتے ہیں، یعنی جس کے اندر لکھا ہو کہ یہ فلاں کی طرف بھیجا جانے والا صحیفہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے وہ صحیفہ ہے جو فلان ابن فلان کو بھیجا گیا۔ جب ان کو یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کی ہے، مختلف معجزات کے ذریعے تائید کی ہے، تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مقابلہ کیا تکبر کے ساتھ اور اس کو دھتکار دیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یعنی وہ کہنے لگے کہ کوئی فرشتہ آ جائے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کرے۔ پھر یہ کہنے لگے کہ ہمارے پاس کوئی فرشتے ایسے نازل کیوں نہیں ہو جاتے جو سارے جمع ہوں، اکٹھے ہوں، فوج در فوج آئیں اور آ کے ہمیں بتانے لگیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں جو ہماری طرف بھیجے گئے ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر انہوں نے تکبر کیا، خالق کا مقابلہ بھی کر لیا اور کہا کہ آپ اللہ سے کہیں کہ بلا واسطہ
ہم سے مخاطب ہو کہ یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا رسول ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ جو لوگ جانتے نہیں ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے بات کیوں نہیں کر لیتا، یہاں تک انہوں نے جسارت کی کہ اللہ کے بارے میں یہ بھی کہہ دیا کہ اللہ ہمیں نظر آ جائے اور ہمیں آ کے کہہ دے کہ یہ محمد میرا رسول ہے۔ پھر خود پسندی کا شکار ہو گئے